نگری نگری پھرا مسافر گھر کا رستہ بھول گیا. گیت ہی تو ہماری زندگی کا رس ہے. جیسے دھرتی پر ساون آتا ہے، ہماری زندگی پر بھی 4 دن کے لیے بسنت رت کی بہار چھا جاتی ہے. کوئی منموہنی صورت من کو بھا جاتی ہے. جب دنیا پریمی اور پیتم کو ملنے نہیں دیتی تو دل کا ساز تڑپ اٹھتا ہے اور قدرت گیت بناتی ہے. میرا جی. عشق کے سمندر میں ڈوبا ساحری، جو ایک بنگالی لڑکی میرا سین کی محبت کا اس قدر اسیر ہوا کہ اپنا نام ہی میرا جی رکھ لیا، اور یوں رانجھا رانجھا کردینی میں آپے رانجھا ہوئی کی زندہ مثال بن گیا. لمبے بال، بڑی بڑی مونچھیں، گلے میں مالا، شیروانی پھٹی ہوئی، اوپر نیچے بیک وقت 3 پتلونیں. شیروانی کی دونوں جیبوں میں بہت کچھ ہوتا. کاغذوں اور بیازوں کا پلندہ بغل میں دابے بڑی سڑک پر پھرتا اور چلتے ہوئے ہمیں کی سیٹ میں دیکھتا. یہ ساری خصوصیات میرا جی کی ظاہری شخصیت کی پہچان بن گئی. چاند ستارے قید ہیں سارے وقت کے بندی خانے میں. چاند ستارے قید ہیں سارے وقت کے بندی خانے میں، لیکن میں آزاد ہوں ساقی چھوٹے سے پیمانے میں. میرا جی کا اصل نام محمد ثناء اللہ تھا. 25 مئی 1912 کو لاہور میں پیدا ہوئے. ان کی شعری تخلیقات میں 227 نظمیں، 136 گیت، 17 غزلیں اور 22 منظوم تراجم شامل ہیں. متفرق تنقیدی مضامین اس کے علاوہ ہیں. میرا جی کی اصل پہچان ان کی نظم نگاری ہے. ان کا نام اردو میں آزاد نظم اور علامتی شاعری کو رائج کرنے اور اسے فروغ دینے والوں میں سر فہرست ہے. مشہور نظموں میں سمندر کا بلاوا، رکیب، یعنی، دور کنارہ، سلسلہ روز و شب، ناسائی، کئی ستارے چمک رہے ہیں اور ایک تھی عورت شامل ہیں. ان کی ایک نظم سمندر کا بلاوا کا ایک بند آپ کی پیش خدمت ہے، ملاحظہ کیجیے. میرا جی کی ایک نظم ہے سمندر کا بلاوا. یہ سرگوشیاں کہہ رہی ہیں اب آؤ کہ برسوں سے تم کو بلاتے بلاتے میرے دل پہ گہری تھکن چھا رہی ہے. کبھی ایک پل کو کبھی ایک عرصہ صدائیں سنی ہیں، مگر یہ انوکھی صدا آ رہی ہے. بلاتے بلاتے تو کوئی نہ اب تک تھکا ہے، نہ آئندہ شاید تھکے گا. میرے پیارے بچے، مجھے تم سے کتنی محبت ہے. دیکھو اگر یوں کیا تو برا مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی نہ ہوگا. خدایا خدایا. کبھی ایک سسکی، کبھی ایک کیوری، کبھی ایک تبسم، مگر یہ صدائیں تو آتی رہی ہیں. انہی سے حیات 2 روزہ ابد سے ملی ہے. مگر یہ انوکھی صدا جس پہ گہری تھکن چھا رہی ہے، یہ ہر ایک صدا کو مٹانے کی دھمکی دیے جا رہی ہے. میرا جی کی نظمیں ادب میں ایک الگ ہی مقام رکھتی ہیں. ان کو معمار شاعر کہا جاتا ہے جس نے اردو شاعری کا شعری اسلوب بدلنے کی کوشش کی. ادبی دنیا میں کام کرتے ہوئے میرا جی نے بہت سے مغربی اور مشرقی شعراء کی زندگی اور ان کے ادب سے اردو دنیا کو باخبر کرنے کے لیے مضامین لکھے اور ان کی تخلیقات کے ترجمے کیے، جو بعد میں مشرق و مغرب کے نغمے کے نام سے کتابی شکل میں شائع ہوئے. میرا جی کی شاعری کے حوالے سے مختلف تنقید نگاروں نے اپنی اپنی رائے دی ہے. ڈاکٹر رشید احمد صدیقی لکھتے ہیں، میرا جی کی شاعری میں تنوع ہے ہی ایسا کہ اس کی کئی جہتیں واہ ہوتی چلی جاتی ہیں. میرا جی کی نظموں کا منظرنامہ اتنا پھیلا ہوا ہے کہ اس میں داخلیت پسندی کا گزر ہو ہی نہیں سکتا. میرا جی کی فکری اور ادبی پہچان حلقہ ارباب ذوق کے حوالے سے ہوتی ہے. میرا جی اور نون میم راشد ہم اثر تھے. بقول سر سہیل، میرا جی کو سمجھنے کے لیے انسان کو میرا جی بننا پڑتا ہے.
ڈاکٹر جمیل جالبی کہتے ہیں، میرا جی کی شاعری سماج کے ایک ایسے ذہن کی ترجمانی کرتی ہے کہ میرا جی سے کم اخلاقی جرت رکھنے والا انسان اس کو پیش ہی نہیں کر سکتا تھا، اور میرا جی کی شاعری میں خلوص و صداقت کا وہ عنصر ملتا ہے کہ ہم ان کی شاعری کا احترام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی نقادوں نے ان کے بارے میں اظہار خیال کیا۔ اپنے دور کا یہ باغی شاعر 3 نومبر 1949 کو ممبئی میں انتقال کر گیا۔ تیرا دل دھڑکتا رہے گا، میرا دل دھڑکتا رہے گا، مگر دور دور زمیں پہ سہانے سمے آتے جاتے رہیں گے، یوں ہی دور دور ستارے چمکتے رہیں گے، یوں ہی دور دور، لیکن محبت یہ کہہ رہی ہے ہم دور ہی دور اور دور ہی دور چلتے رہیں گے۔ شکریہ۔